بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان المبارک کے دیگر اعمال میں سے ایک عمل صدقۃ الفطر ہے، جو کہ رمضان کی خصوصیات میں سے ہے۔ جس طرح تراویح یہ پورا سال صرف رمضان میں ہوتی ہے، اعتکاف پورا سال رمضان میں ہوتا ہے، اسی طریقے سے صدقۃ الفطر کی بھی جو عبادت ہے، مالی عبادت، یہ بھی رمضان سے تعلق رکھتی ہے۔ چنانچہ ہر وہ شخص جس پر زکوٰۃ واجب ہو، اس پر صدقۃ الفطر خود بخود واجب ہو جائے گا۔ لیکن کوئی شخص ایسا ہو کہ جس کے پاس اتنا مال ہو جو کہ اس کی ضرورت اصلی سے زیادہ ہو، حاجت اصلی سے زیادہ ہو، تو ضرورت اصلی کیا ہوتی ہے؟ جیسے پہننے کے کپڑے، بستر، بیڈ، سواری، اور اسی طریقے سے گھر کے اندر گرمی سردی کا انتظام کرنا، یہ پنکھے وغیرہ، یہ تمام کی تمام چیزیں ضرورت اصلی میں داخل ہیں۔ اب ضرورت اصلی سے زیادہ میں آپ کو کچھ مثالیں بھی دیتا ہوں۔ اب یہ ہمارے گھروں میں جو اپلائنسز ہوتے ہیں، ان میں ایک اپلائنسز تو مثال کے طور پر فریج ہے، یہ بھی ضرورت اصلی ہے، لیکن بڑی بڑی گھروں میں LCD لگی ہوئی ہیں، اور اسی طریقے سے دو دو تین تین موبائل ہیں، تو یہ ضرورت سے زیادہ ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ ایک موبائل ہے، ضرورت ہے، ٹھیک ہے۔ کسی شخص کے پاس 2 موبائل بھی اگر ہیں اور وہ اتنا منہمک اور مصروف ہے کہ اس کا سارا کام موبائل پر چلتا ہے، تو وہ اس کے لیے بھی ضرورت ہے۔ لیکن کسی کے پاس بلا وجہ میں رکھے ہوئے ہیں، تو یہ ضرورت اصلی سے زائد۔ ایک شخص کے پاس 4 گاڑیاں ہیں، 5 گاڑیاں ہیں، چاروں کی چاروں، پانچوں کی پانچوں خوب استعمال ہوتی ہیں اور ضرورت میں ہیں۔ ایک بیوی کے لیے ہے، بچوں کے لیے ہے، اور نوکروں کے لیے ہے، اور سامان کے لیے ہے، کمپنی میں دی ہوئی ہے، گھر کے سودا سلف کے لیے ہے، سب مصروف رہتی ہیں، تو یہ ساری کی ساری جو ہے ضرورت میں داخل ہیں۔ لیکن ایک شخص کے پاس 2 گاڑی ہیں، ایک گاڑی بہت زیادہ ضرورت ہے اور ایک گاڑی ایسی کھڑی رہتی ہے، اس کی ضرورت سے زائد ہے۔ اب یہ تعین اس نے خود کرنا ہے۔ اب سمجھ رہے ہیں میری بات؟ چنانچہ ضرورت اصلی سے زائد اگر کسی کے پاس سامان ہو اور اس کی مقدار اتنی ہو کہ وہ چاندی کے نصاب تک پہنچ جائے، یعنی 52.5 تولہ کی رقم تک پہنچ جائے، جس کی آج کل رقم جو میں نے آخری دنوں میں پتہ کی ہے وہ 1,03,000 روپے تھی، اب اوپر نیچے ہو گیا ہو تو مجھے پتہ نہیں۔ اگر اتنی رقم کے برابر ضرورت اصلی سے زیادہ مال اس کے پاس ہو تو اس شخص پر صدقۃ الفطر واجب ہے۔ آسانی اور مزید آسان کرنے کے لیے میں ایک مثال دے دیتا ہوں، اور ہر سال دیتا ہوں اپنے ہاتھوں سے، کہ اگر زکوٰۃ کا نصاب ادھر سے شروع ہوتا ہے تو صدقۃ الفطر یہاں سے شروع ہوتا ہے، بس یعنی صدقۃ الفطر کا نصاب جلدی شروع ہو جاتا ہے۔ اور زکوٰۃ کے نصاب میں تو یہ بھی ضروری ہے کہ مال بڑھنے والا ہو، سال بھی اس کے اوپر مکمل ہو، یا سامان تجارت ہو، یہ 3-4 اس میں شرائط ہیں۔ لیکن صدقۃ الفطر کے واجب ہونے کے لیے یہ شرط نہیں، جس پر زکوٰۃ ہے اس پر تو ہے ہی صدقۃ الفطر واجب، لیکن جس کے پاس اتنا مال ہو ایسے شخص پر صدقۃ الفطر واجب ہے۔ اب یہ ہے کہ صدقۃ الفطر آدمی، ہر شخص، وہ بالغ شخص ہو، مرد ہو یا عورت ہو، اور مال کی تفصیل میں نے بتا دی ہے، وہ شخص ادا کرے۔ اور فقہا نے پہلے تو معاملہ یہ تھا کہ لوگوں میں ضروریات کا معیار الگ تھا، یعنی مختلف تھا۔ اب لوگوں میں ضروریات کا معیار تبدیل ہو گیا ہے۔ تو پہلے تو یہ تھا کہ جب عیدگاہ کے لیے نکلتے تھے تو اس وقت صدقۃ الفطر ادا کرتے تھے، اور آج بھی کر سکتے ہیں، اور افضل بھی یہی ہے۔ لیکن اگر رمضان المبارک کے دوران بھی کر دیں تب بھی ادا ہو جائے گا۔ لیکن اگر کسی نے رمضان سے پہلے ادا کر دیا تو اس کا صدقۃ الفطر ادا نہیں ہوا، اس کو دوبارہ ادا کر۔ رمضان المبارک میں کسی بھی وقت پیش کی صدقۃ الفطر ادا کر دیا تو ادا ہو جائے گا۔ اور عید والے دن یعنی 1 شوال کو فجر کی نماز کے بعد، سورج نکلنے کے بعد، افضل، یہ میں بات کر رہا ہوں افضلیت، عیدگاہ آتے ہوئے پہلے اگر ادا کر دیں، اور اگر کوئی بھول گیا تو بعد میں بھی ادا کر سکتا ہے۔ لیکن ضروریات کو دیکھیں، اور اسی لیے علماء کرام یہ کہتے ہیں کہ جس کو دینا ہو اگر عید سے پہلے دیا جائے آخری دنوں میں، تاکہ وہ اپنی عید کی خوشیوں میں جو ہے کچھ اضافہ کر سکے۔
بہرحال یہ ہے کہ یہ جس کو دیا جا رہا ہے اس کے حال اور احوال کو دیکھتے ہوئے اس چیز کو مد نظر رکھنا چاہیے، اور ہر وہ شخص جو زکوٰۃ وصول کرنے کا مستحق ہے اسی کو صدقۃ الفطر بھی دے سکتے ہیں۔ مزید یہ کہ اپنے نابالغ بچوں کی طرف سے بھی صدقۃ الفطر دیں، اور جو بالغ بچے خود کماتے ہیں اور خود ان کے اپنے وسائل ہیں تو ان کی طرف سے صدقۃ الفطر ادا نہیں کرنا۔ یہ کچھ چیدہ مسائل ہیں ضروری، مزید تفصیل اگر پوچھنی ہو تو انشاءاللہ پوچھ سکتے ہیں آپ۔ الحمدللہ رب العالمین۔